السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر پر فاتحہ کیسے پڑھیں؟ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب قبرستان جاتے ہیں فاتحہ کے لیے تو وہاں پر جا کر چند بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں، یعنی جاتے تو وہ اپنے مرحومین، والدین یا رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبر پر فاتحہ کے لیے، لیکن الٹا وہ گناہ کما کر لوٹتے ہیں۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جب آپ قبرستان فاتحہ کے لیے تشریف لے جائیں تو قبرستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے قبرستان والوں کو آپ نے سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلام کرنے کے بعد ایک چیز دیکھیں کہ جس قبر پر آپ فاتحہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اپنے آپ کے والدین کی قبر ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں فاتحہ کے لیے، وہاں تک جانے کے لیے کوئی راستہ موجود ہے؟ اگر تو راستہ موجود ہے تو پھر اس قبر پر جا کر ہی فاتحہ پڑھیں، لیکن راستہ موجود نہیں ہے تو دیگر قبروں کو پھلانگ کر، دیگر قبروں کے اوپر، دوسری قبروں کے اوپر چل کر وہاں پر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر ہی آپ اس صاحب قبر کے لیے فاتحہ پڑھیں، قبر کے لیے فاتحہ پڑھی، دعائے مغفرت کریں، ٹھیک ہے نا۔ قبروں کو پھلانگ کر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں تو اس چیز کی بالکل جو ہے وہ توجہ نہیں کی جاتی۔ قبروں کو روند دیا جاتا ہے، اپنے مرحومین کی قبر تک پہنچنے کے لیے نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کسی قبر پر چل رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ حالانہ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے انگارے پر چڑھوں یا تلوار پر چلوں یا آگ کا جوتا پہن لوں، یہ مجھے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے بہتر ہے۔ یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ کا جوتا پہن لینا یا مسلمان کی قبر پر چلنے سے بہتر ہے۔ تو قبر پر چڑھنا نہیں چاہیے، اوپر اس کے قبر جو ہے وہ روند کر قبروں کو اپنے مرحوم کی قبر تک نہیں پہنچنا ہے۔ اگر راستہ ہے تو جائیں، اگر نہیں تو پھر آپ قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر اگر راستہ موجود ہے اس قبر پر جانے کے لیے تو وہاں پر جب آپ جائیں اپنے مرحومین کی قبر پر پاؤں کی طرف سے جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس سے صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی سر کی طرف سے نہیں جائیں گے، پاؤں کی طرف سے جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس سے صاحب قبر کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پاؤں والی جانب سے جائیں، کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ ہمارا منہ جو ہے وہ قبر والوں کی طرف ہو، قبر کی طرف ہو، اور ہماری پشت جو ہماری پیٹھ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی جو بھی آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں وہ آپ تلاوت کریں، سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ ملک جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس صاحب قبر کی روح کو اظہار کریں۔ دعا کا بالکل آسان طریقہ آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں۔ اللہ سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھا، اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، آپ علیہ السلام کی آل اولاد، ازواج صحاب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین مومنان اس دار پانی سے کوچ کر چکے ہیں، اللہ تمام کی روحوں کو اصال ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ ان قبرستان والوں کو روح کو اصال ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اپنے مرحومین، والدین یا جو بھی یا فلاں کو فلاں کی روح کو اصال ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان پر قبر کی زندگی آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں پھر آدمی دعائیں جو ہیں وہ کرے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ اب جہاں
پر چند چیزیں اور بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب قبرستان جاتے ہیں نا، قبرستان جا کر وہاں پر قبروں کے اوپر اگربتی اگاتے ہیں، اگربتیاں سلگا دیتے ہیں یا چراغاں جلاتے ہیں، تو قبروں کے اوپر اگربتی اگانا، یہ چراغاں جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صاحب قبر کو نفع پہنچے گا، تو صاحب قبر کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ اگربتی اگانا یا چراغاں جلانا یہ مقصد ہے کہ تم انسان آنے والوں کو اس سے نفع پہنچے، خوشبو حاصل ہو، چراغے سے روشنی حاصل ہو، پھر تو جائز ہے۔ لیکن ایسے ہی آپ قبر پر جو ہے وہ اگربتی سلگا رہے ہیں، یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ صاحب قبر کو کوئی نفع پہنچے گا، اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا، نہیں، بالکل کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور اس طرح بعض لوگ پانی چھڑکاتے ہیں، یعنی جب بھی جاتے ہیں قبرستان تو قبر پر جا کر پانی چھڑکاتے ہیں، تصور یہ کرتے ہیں کہ اس سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچے گا، سکون پہنچے گا، تو یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اس سے صاحب قبر کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا، بالکل یہ پانی کا ضیاع ہے۔ تو پانی کا ضیاع جو ہے یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہاں جا کر آپ اس پھیلی ہوئی قبر کی مٹی جو پھیلی ہوئی ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کو جمع کرنے کے لیے، اس کو جمانے کے لیے وہاں پر جو ہے پانی چھڑکاتے ہیں قبروں کے اوپر، لیکن اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایسے صاحب قبر کو سکون پہنچے گا، ٹھنڈک ہوگی، تو یہ بالکل غلط تصور ہے۔ ہاں، کھجور کی ٹہنی رکھیں، پھول ڈالیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کھجور کی ٹہنی رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، اس سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اسی طرح پھول بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ڈال سکتے ہیں، لیکن پانی یہ بالکل غلط تصور ہے، یہ نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قبر پر فاتحہ کا بالکل آسان طریقہ، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔